ناظرین آداب، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رونق رمضان میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سائنسی نقطہ نظر سے روزے کی اہمیت، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب، صدر شعبہ عربی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اور میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے عنوان پر روشنی ڈالیں۔ بہت بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں رونق رمضان پروگرام کے تمام شرکاء اور ناظرین اور مشاہدین کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اسلام کے 5 اہم احکام میں سے ایک حکم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حکمت والا ہے، لہٰذا اس کے تمام احکام میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ بلکہ ایک مشہور پروورب ہے، ضرب الامثال ہے کہ ضرب المثل ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی کام، کوئی حکم، کوئی امر جو ہے وہ حکمت اور وزڈم سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ تمام شریعت جو ہے وہ انسانی مصالح پر مبنی ہے، اور شریعت کے تمام احکام جو ہے مختلف حکمتوں پر مشتمل ہیں، اور وہ حکمتیں دینی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، اخروی بھی ہیں، اور سائنٹیفک بھی ہیں۔ تو روزہ کے بہت سارے روحانی، دینی اور علمی فوائد کو ہم جانتے ہیں، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بہت سارے سائنٹیفک اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ساری اس کے فوائد ہیں، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ روزہ جو ہے وہ انسان کو ایک جسم سلیم عطا کرتا ہے، ایک اچھا اور صالح جسم جو ہے بنانے میں انسان کی مدد کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو جسم سلیم ہوتا ہے اسی میں عقل سلیم، یعنی صحیح عقل بھی جو ہے وہ صحیح جسم میں ہوتی ہے۔ اور روزہ ہمارے لیے جسم کو درست کرنے کے لیے، چست اور کرنے کے لیے روزہ ہمارے لیے بے حد مفید ہے۔ تمام سائنسدانوں کا اتفاق ہے، بلکہ بعض سائنسداں تو کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ صحت کے لیے ایک بہترین ضامن ہے۔ روزے سے جو ہے ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، چونکہ روزہ جو ہے جب ہم مسلسل 12-15 گھنٹے 16 گھنٹے بغیر کھائے پیے رہتے ہیں، تو ظاہر سے کہ جسم کی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے جسم میں جو چربی ہے وہ گلتی ہے، اور جب چربی گلتی ہے تو اس میں جو زہریلا مادہ ہوتا ہے، ٹاکسنز جو ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ تحلیل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح روزے کے ذریعے ہم اپنے بدن کو تمام قسم کے ٹاکسنز اور زہریلے مادے سے ہم اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں۔ یہ روزے کا پہلا جو ہے میڈیکل یہ فائدہ ہے، اور سائنٹیفک جو ہے یہ فائدہ ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارا نظام ہضم جو ہے وہ درست ہوتا ہے، چونکہ جسم کی بہت ساری بیماریوں کا تعلق ہاضمے کے نظام سے ہے۔ اگر انسان کا ہاضمہ اگر درست نہیں ہے تو اس کا بدن کبھی بھی صحت مند نہیں رہ سکتا ہے، اور روزہ ہمیں ہاضمے کے نظام کو درست رکھنے میں بے حد ممد و معاون ہوتا ہے۔ ہم 24 گھنٹے کھاتے رہتے ہیں تو نظام ہضم جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے، اسے راحت نہیں ملتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ مگر جب ہم لگاتار 15 گھنٹے کچھ نہیں کھاتے ہیں تو ہاضمے کے نظام کو آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہمیں بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ پاتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ روزہ رکھو اور صحت مند رہو، سومو و تصحو، روزے دار بنو اور صحت مند بنو۔ روزہ جو ہے وہ ہمارے بدن کے شوگر کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ پاتے ہیں۔ ہمارے پینکریاس جو ہے وہ درست ہوتے ہیں، اور ان کے کام میں راحت اور آرام اور سکون انہیں حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شوگر لیول بھی روزے میں جو ہے کم ہوتا ہے۔ بلکہ شوگر لیول کو مینٹین کرنے میں روزہ جو ہے بے حد ممد و معاون ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر میں بھی روزہ جو ہے وہ ہمیں بے حد فائدہ پہنچاتا ہے۔ بعض اطباء کا یہ خیال ہے کہ روزہ جو ہے وہ الرجی اور انفیکشن کے بہت ساری مسائل کا حل ہے، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ہماری جسمانی صحت کے لیے اور ہمارے عقل کی صحت کے لیے بے حد جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا جس طرح روزے کے دینی اور اخروی فائدے ہیں، ویسے ہی روزے کے دنیاوی
اور میڈیکل فوائد بھی بہت ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے تمام امت کے لیے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے. لہٰذا روزہ جو ہے نہ صرف دینی فائدے پر مشتمل ہے بلکہ دنیاوی اور صحی فائدے پر بھی مشتمل ہے. جی مولانا صاحب ابھی ٹائم ہے تو میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ جو بی پی کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں، تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمیں بی پی کی شکایت ہے یا ہمیں جو ہے شوگر کی پرابلم ہے تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر ان کو ایڈوائز نہیں کرتے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اس لیے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں جو بھی بتا رہا ہوں جی ایک غیر متخصص جی اور ایسے شخص کی رائے ہے جو میڈیکل فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہے. لہٰذا اس سلسلے میں وہی باتوں پر عمل کریں جو آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر اجازت دیتے تو ضرور روزہ رکھیے چونکہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ روزہ چھوڑ دیجئے تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جو ہے شرعاً جائز ہوگا. اس سلسلے میں آپ ڈاکٹرز کی رائے پر ہی ہمیشہ عمل کریں. اس بات کا خصوصی سے خیال رکھیں ہم جو میڈیکل فوائد بتا رہے ہیں یہ ڈاکٹرز کے ہی بتائے ہوئے ہیں، مگر آپ اپنا عمل جو ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق رکھیے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور اتنے اہم نکات پر روشنی ڈالی. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رونق رمضان. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے ETV بھارت.